اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تمہیں کاتب نہ ملے، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو گروی رکھنا ہے جو قبضہ کیا گیا ہو۔ کہ سفر میں عموماً کاتب نہیں ہوتا کہ ادھار کے معاملے کو یا معاہدے کو لکھے، تو وہاں پھر قرضدار اگر اپنے قرضے کی سیکیورٹی کے طور پر اور اس کی حفاظت اور واپسی کے یقینی بنانے کے طور پر بطور گروی کوئی چیز رکھ دے، رہن رکھ دے کہ اس کو قرضہ نہیں مل رہا اور سامنے والے کا اعتماد نہیں ہے کہ وہ اسے قرضہ واپس کرے گا، اس لیے وہ مطالبہ کر رہا ہے کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز گروی رکھ دو کہ جس سے مجھے اعتماد ہو جائے کہ ہاں آپ میرا قرضہ واپس لوٹائیں گے، تو یہ جائز ہے۔ اور یہ صرف سفر کی حالت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ عام حالات میں بھی گروی لینا، گروی چیز رکھنا جائز ہے، اور اس حالت کے ساتھ بھی مخصوص نہیں ہے کہ کوئی لکھنے والا نہ مل رہا ہو، بلکہ جس طرح قرض کے معاہدے کو لکھا جا سکتا ہے، دستاویز لکھی جا سکتی ہے، اس پر گواہ لیے جا سکتے ہیں، اسی طرح گروی کا معاملہ بھی عام حالات میں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن گروی رکھی گئی چیز سے فائدہ اٹھانا، نفع اٹھانا جائز نہیں۔ گروی صرف اس لیے رکھے گا تاکہ اسے یقین ہو کہ میرا قرضہ مجھے ملے گا، اور اگر بالفرض قرضہ نہیں بھی ملتا تو گروی رکھی گئی چیز کو بیچ کر اپنا قرضہ اس میں سے وصول کر لے گا، تو یہ تو جائز ہے۔ لیکن اس گروی رکھی گئی چیز سے فائدہ اٹھانا، اس کو اپنے استعمال میں لانا، یہ پھر سود کے زمرے میں آئے گا، کیونکہ قرض دے کر اس سے نفع لینا، چاہے بعد میں قرض وصولی کی صورت میں نفع لے لے تو وہ سود ہے، اور چاہے گروی کی صورت میں گروی رکھی گئی چیز سے نفع اٹھا لے تو وہ سود۔ یہ قرضے سے، جو قرضہ آپ نے دیا ہے اس سے اضافی آپ چیز لے رہے ہیں تو یہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو قرضہ دے دیا اور اس نے اپنی گاڑی آپ کے پاس گروی رکھ دی، تو اس گاڑی کا استعمال آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا، نہ ہی وہ گاڑی آپ کہیں پر کرائے پر دے کر اس کا کرایہ وصول کر سکتے ہیں، یا گھر آپ کو گروی رکھ دیا تو اس گھر کا استعمال کرنا، اس سے فائدہ اٹھانا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ مالک اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن جو قرض دینے والا ہے وہ اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتا، ورنہ یہ سود کے زمرے میں گا۔ صرف وہ اتنا کر سکتا ہے کہ اپنے قبضے میں رکھ سکتا ہے، گاڑی کو اپنے قبضے میں رکھ سکتا ہے، گھر کو اپنے قبضے میں رکھ سکتا ہے۔ اگر وہ معینہ مدت میں قرضہ نہیں لوٹاتا تو یہ گاڑی بیچ کر یا گھر بیچ کر اپنا قرضہ جتنا ہے وہ قرضہ وصول کر کے اگر باقی بچتا ہے تو وہ باقی اس کو واپس کرے گا۔ یہ نہیں کہ جو چیز گروی رکھی گئی ہے وہ چاہے زیادہ قیمت کی بھی ہو وہ ساری کی ساری رکھ لے، نہیں، جتنا قرضہ ہے وہ قرضہ اس میں سے وصول کرے گا، اور جو باقی بچے گا وہ اس کے مالک کو واپس کرے گا۔ تو گروی رکھی ہوئی چیز سے نفع اٹھانا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ آج کل گروی کا جو شرعی اصطلاح میں رہن اور گروی یہی ہے کہ آپ کسی کو قرضہ دیتے ہیں اور ایک وثیقہ کے طور پر، ایک سیکیورٹی کے طور پر آپ کوئی چیز اس سے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور اگر وہ قرضہ نہیں دیتا تو اس چیز سے اپنا قرضہ وصول کر لیتے ہیں۔ یہ شرعی اصطلاح میں
رہن ہے اور جس کا اردو ترجمہ گروی ہے۔ آج کل عموماً جو مکانات کو گروی رکھنے کا سلسلہ ہے، اس میں جو میرے علم کے مطابق ہے، اگر میں غلط ہوں تو آپ تصحیح بھی کر سکتے ہیں، یہی ہوتا ہے کہ کسی شخص کا مکان ہے، وہ دوسرے کو دے دیتا ہے اور یکمشت اس سے رقم وہ لے لیتا ہے، اور گویا کہ وہ یہ قرضہ وصول کر رہا ہے اور اپنے اس قرضے کی گروی کے طور پر وہ اپنا مکان دوسرے شخص کو دے رہا ہے، وہ شخص اس سے نفع اٹھا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تو ظاہر ہے کہ آپ قرضہ دے دیں تو اس سے نفع اٹھانا جائز نہیں۔ یا تو آپ یہ ترتیب کر لیں کہ جو مکان آپ رہنے کے لیے لے رہے ہیں اور یکمشت آپ کو پیسے دینے پڑ رہے ہیں تو وہ کرائے کی مد میں دے دیں، ایڈوانس کرایہ دیں، یہ تو جائز ہے۔ میں نے اتنے سال یہاں رہنا ہے اور اتنے سال کا حساب اتنا کرایہ ہے تو یہ یکمشت میں آپ کو دے رہا ہوں، تو کرائے کی مد میں آپ دے دیں۔ اگر اس کی صورت یہی ہے کہ آپ نے قرضہ اس کو دیا ہے اور اس قرضے کے بدلے میں آپ نے مکان گروی لیا ہے اور پھر اس مکان میں آپ رہ رہے ہیں یا اس کو آپ نے کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے، تو ظاہر ہے یہ تو قرضہ دے کر اس قرضے سے آپ نفع اٹھا رہے ہیں، یہ تو سود کے زمرے میں آتا ہے۔ قرضہ جتنا آپ نے دیا ہے اتنا ہی آپ لے سکتے ہیں، اس سے اضافی آپ نہیں لے سکتے۔ یا بالفاظ دیگر جو حدیث ہے قرضے کے حوالے سے ایک اصول، ایک ضابطہ ہے شریعت کا کہ کل قرض جر نفعا فہو ربا، کہ ہر قرض جو نفع کھینچ کر آپ کے لیے لائے تو وہ سود ہے، وہ ربا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، یہ ان کی اعلیٰ احتیاط تھی، انسان تقویٰ میں جتنا آگے بڑھتا ہے تو ہر ایک کا پھر اپنا ایک الگ رتبہ ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جن کو قرض دیتے تھے ان کے مکان کے سائے میں بھی نہیں بیٹھتے تھے، کیونکہ ان کے سامنے یہی تھا کہ میں نے قرضہ دیا ہوا ہے اور اس قرضے کا اضافی نفع کہیں سایہ کی صورت میں وصول نہ کر لوں۔ یہ تو ان کا تقویٰ ہے، یہ الگ رتبہ ہے۔ مطلب یہی ہے کہ جو قرضہ آپ نے دیا ہے اور اس قرضے پر آپ نفع نہیں لے سکتے، گروی آپ نے رکھی ہے، شریعت نے اجازت دے دی ہے، لیکن اس گروی سے آپ نفع لیں گے تو اس صورت میں جو قرضہ آپ نے دیا ہے اس قرضے پر آپ سود وصول کر رہے ہیں، یا سود کے زمرے میں آئے گا، ربا کے زمرے میں آئے گا۔ میں نے بھی کلیئر کرنا تھا ایک پوائنٹ جو آپ نے اب کیا ہے کہ لوگ اکثر ایسا کرتے ہیں کہ 10 لاکھ 20 لاکھ دے دیا مالک مکان کو اور اس میں رہنا شروع کر دیا، کرایہ نہیں دینا جب تک وہ اس کے پاس اماؤنٹ ہے اس کو۔ ہاں، وہ اماؤنٹ پھر واپس لیتا ہے نا، یہ تو ظاہر ہے پھر تو رہنے میں تو اس کا بھی تو کرایہ بنتا ہے نا۔ جی جی، کرایہ نہیں دے رہا وہ، ہاں بالکل، کرایہ نہیں دینا، تو وہی ہے نا۔ ہاں سمجھو استعمال کر رہے ہیں تو ہاں، یہ حرام ہے، یہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جو آپ کے لیے نفع کھینچ کر لے آئے تو وہ سود ہے۔ قرض جتنا آپ نے دیا ہے اتنا ہی آپ لے سکتے ہیں۔ دوسری صورت کرتے ہیں کہ فرق کریں کہ ابھی 20,000 کا کرایہ چاہ رہا ہے، 2-3,000 کا کرایہ بھی لیتے ہیں، ایسا بھی کر لیتے ہیں، ایسا بھی کرتے ہیں، مطلب واقعی سے نامنل اور رہنا شروع کر دیا 2,000۔ یہ بھی، ہاں یہ بھی اس قرضے سے نفع اٹھانا ہوا نا، کہ کرایہ اس کا عام مارکیٹ ویلیو ہے اس کی 20,000 روپیہ کرایہ، آپ اس کو 3,000 روپیہ دے رہے ہیں اور وہ 10 لاکھ جو آپ نے دیے ہوئے ہیں، جو قرض کے طور پر دیے ہوئے، اس کی وجہ سے آپ کو 17,000 کا نفع مل رہا ہے۔ اگر وہ جو آپ نے 10 لاکھ اس کو دیا ہوا ہے وہ آپ نے واپس نہیں لینے، پھر تو ٹھیک ہے کہ وہ کرایہ کی مد میں ہو گئے، ٹھیک ہے مثلا، لیکن اگر وہ آپ نے واپس لینے ہیں اور اس دینے کی وجہ سے ہی آپ کو 17,000 کا جو نفع ہو رہا ہے، یہ تو سود ہے، تو یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ گروی کی ایک الگ قسم کی ٹرم گویا کہ آج کل آ گئی ہے، وگرنہ گروی جو شرعی گروی ہے، رہن ہے، وہ یہی ہے کہ صرف قبضے میں ہو، فریحان و مقبوض، صرف قبضے میں ہو، اس کو استعمال آپ نہیں کر سکتے، اس سے نفع آپ نہیں لے سکتے۔ نفع لیں گے تو پھر کل قرض جر نفعا فہو ربا والی اصول میں آئے گا۔ جس کو وہ اماؤنٹ دی جاتی ہے نا یکمشت، جی، وہ بھی اس پہ کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، وہ بھی اس پہ نفع دیتا ہے۔ نہیں، اگر میں کسی سے قرض لے رہا ہوں تو پھر تو ظاہر ہے میں کسی ضرورت کی وجہ سے یا کاروبار کے لیے لے رہا ہوں یا اپنے اخراجات کے لیے لے رہا ہوں، وہ تو جائز ہے، لیکن اس کے بدلے میں جو گروی میں رکھ رہا ہوں، جو قرض دینے والا ہے، قرض ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو خالصتاً احسان ہے، وہ آپ احسان کر رہے ہیں، اس پر آپ نفع نہیں لے سکتے، اس قرض دے کر کسی انٹرسٹ اور نفع نہیں لے سکتے، یہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ شریعت نے آپ کو پابند نہیں کیا ہوا کہ آپ نے کسی کو قرضہ دینا ہے،
شریعت نے آپ کو ترغیب دی ہے کہ آپ کسی ضرورت مند ہے اس کو آپ قرضہ دے دیتے ہیں تو آپ کے لیے ثواب ہے، اور ترغیب دی ہے، آپ کو پابند نہیں کیا۔ لیکن اگر آپ شریعت کی اس ترغیب کو فائدہ اٹھا کر کسی کو قرض دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کو ثواب ہی ملے گا، آپ اس پر کوئی نفع نہیں لے سکتے اس سے، اور کوئی فائدہ نہیں لے سکتے، اور نہیں سود کے زمرے میں آئے گا۔ تو وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یہ سفر کی قید اس لیے لگائی، اور کاتب موجود نہ ہو، سفر میں ہو تو پھر گروی رکھ دو۔ یہ کوئی ایسی قید نہیں ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ سفر میں ہوں گے اور کاتب نہیں ہوگا تبھی گروی جائز ہے، وغیرہ گروی جائز نہیں ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ کسی مسلمان کے شایان نشان یہ نہیں ہے کہ اس کا مسلمان بھائی جو اسلام کا پیرو ہو اور اسلام کا پیروکار ہو، اسلام کا پیروکار کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ایسا مسلمان ہے کہ وہ فراڈیہ ہے، وہ صرف لوگوں سے اس نیت سے قرض لے رہا ہے کہ میں آئندہ ان کو نظر ہی نہیں آؤں گا، نہ میں نے لوٹانے ہیں، چاہے مجھے میرے پاس نہ میں نے لوٹانے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ تو ظاہر ہے کہ اس عمل کے اعتبار سے وہ تو منافق ہے، اس کو مسلمان عملاً مسلمان ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، مسلمانوں والا عمل نہیں۔ لیکن اگر ایک مسلمان ہے اور وہ اس نیت سے، اس ضرورت مند ہے، اس نیت سے لے رہا ہے کہ میں نے یہ قرضہ واپس کرنا ہے، اور اس واپس کرنے کے لیے وہ بھرپور کوشش اور محنت بھی کر رہا ہے، اور یقینی طور پر وہ وقت مقررہ میں وہ واپس کرے گا بھی، الا یہ کہ اگر اس کے لیے کوئی مجبوری آ گئی اور وہ واپس نہیں کر سکا تو پھر وہ آپ کے پاس آئے گا کہ یہ مجبوری ہو گئی اور میں واپس نہیں کر سکا۔ پھر اخلاقی طور پر اگر آپ اس کو مہلت دے دیتے ہو ٹھیک ہے، نہیں تو لینا چاہیں تو کسی بھی طریقے سے اس سے وصول کر لیں، وہ اخلاقی معاملہ ہے۔ تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ اس طرح کے اسلامی معاشرے میں کسی مسلمان کو ضرورت ہے اور ایک مسلمان کے پاس رقم موجود ہے تو پھر یہ کہ وہ مسلمان اس کو رقم دے، قرض کے طور پر دے، بشرط یہ کہ یہ مسائل نہ ہو جو میں نے آپ کو بتا دی۔ اگر یہ مسائل کسی کے سامنے ہیں اور وہ نہیں دے رہا اس کو قرض تو ظاہر ہے کہ اس کو کوئی دوش نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو سفر میں ہو اور کاتب موجود نہ ہو تو فریحان و مقبوضۃ، تو گروی رکھنا ہے جو قبضہ کیا جائے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر تمہیں ایک دوسرے پر اعتماد ہو تو گروی ہی نہ رکھو، اعتماد ہے تو گروی رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو چاہیے کہ ادا کرے وہ شخص اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، جس کو امانت دی گئی تھی، امانتہ، اپنی امانت کو ادا کرے، یعنی جس نے قرض لیا ہے، جس نے قرض لیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ قرض ادا کر لے، کہ اس نے گروی نہیں رکھا، اعتماد کر لیا آپ پر، ایسا نہ ہو کہ آپ پھر غائب ہو جائے، بلکہ ادا کر لیں۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے، رَبَّهُ، جو اس کا پروردگار ہے، چاہیے کہ وہ اس سے ڈریں، اور ایسا نہ کر لیں کہ اس نے اعتماد کر لیا اور اس نے کہا کہ اب میرے سے کون پوچھنے والا ہے، اور یہ غائب ہو گیا اور قرضہ واپس دینے کا سوچ ہی نہیں رہا، یہ نہ کر لیں، اللہ سے ڈریں۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم گواہی کو مت چھپایا کرو، کہ کہیں پر ایسی ضرورت ہے کہ آپ کی گواہی کسی کو حق دلا سکتی ہے، کسی کو انصاف دلا سکتی ہے، اور وہاں آپ کے لیے کوئی مصیبت کا امکان نہیں ہے کہ آپ کے لیے کوئی ایسی مصیبت آ جائے کہ آپ اپنے کام کاج کے ہی نہ رہیں، تو پھر یہ کہ آپ گواہی نہ چھپائیں۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو بلا عذر گواہی چھپائے گا، یہ بلا عذر کا میں اضافہ کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہی ہے کہ اوپر ہم نے پڑھ لیا کل کہ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، تو اگر عذر ہے تو پھر گواہی چھپائی جا سکتی ہے اگر شرعی عذر ہے۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو گواہی کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اس کا دل گناہگار ہے۔ دل گناہگار ہے کا مطلب یہی ہے کہ وہ گناہگار ہے، اور گناہ کا چونکہ آغاز دل سے ہوتا ہے تو گویا کہ اس کا دل گناہگار ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تبارک و تعالی بما تعملون علیم، تمہارے اعمال کو خوب جانتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہو اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب۔